السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام رحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا وجيها من حول إلا الله يا وجيها عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بر محمد وآل محمد صلوات. بار دیگر صلوات. برادران مومن کرام اور بالخصوص نہایت ادب اور احترام کے قابل قبلہ جو ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، جو بڑی محنت سے آپ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور طالب علموں کو بالخصوص، کیونکہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا مستقبل ہے، آپ کے زمانے کے امام کی ظہور کا جشن جو پچھلے دن منایا گیا تھا وہ مبارک بیشتر ہے. آپ کی اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم امام زمانہ کے روبرو اپنا عہد ہمیشہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو اس شعبان کی ان مقدس ایام میں ہم نے ایک مرتبہ پھر اپنے زمانے کے امام کو اپنا عہد نامہ اور اپنا عریضہ پیش کیا ہے. یقیناً انہوں نے قبول فرمایا ہے اور ہماری جو التجا ہے اس التجا کو خدا بند ذوالجلال نے بھی یقیناً سنا ہے اور اپنے اس ولی برحق کے ظہور میں تعجیل ضرور فرمائے گا. برائے تعجیل ظہور امام زمانہ صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. بغیر تمہید کے جو ہمارا انداز ہے اس محفل کا اس سے شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جو ہم نے گزشتہ پڑھا ہوتا ہے اس کو متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں. آپ کے ذہن میں تیار ہیں آپ لوگ؟ شاباش. سوالات پوچھنے کا مقصد ہمارا طالب علموں کو اس محفل میں شامل کرنا ہے، کیونکہ آپ کی ہی دماغی صلاحیت کو مضبوط کرنا ہمارا مقصد ہے. آپ مضبوط تو پوری قوم مضبوط. تو اگر آپ سوالوں کے لیے تیار ہیں تو سوال عرض کرو. تو اپنی حوصلہ افزائی کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ. گزشتہ اتوار ہم نے پڑھا تھا آپ کے زمانے کے امام کے اس سفر کے متعلق جو آپ اس دنیا کو فتح کرنے کے لیے اللہ کے اذن سے شروع کریں گے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ مقابلے کے لیے جب نکلیں گے تو دو شہروں کا رخ ہوگا، ایک مدینہ کا اور ایک کوفہ. یہ یاد ہے آپ کو؟ کوفہ میں آپ علیہ السلام جب تشریف لے کر جائیں گے تو اس وقت کوفہ میں حکومت کس کی ہوگی، کس سے مقابلہ ہوگا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، سوال کا جواب جس سے میں
بہتر سمجھوں گا پوچھوں. ایک ہاتھ کھڑا ہے. کوفہ میں کس کی حکومت ہوگی؟ کون قابض ہو چکا ہوگا کوفہ پر جب امام مکہ سے نکل کر مدینہ اور مدینہ سے کوفہ کی طرف جائیں گے؟ جی بیٹا کھڑے ہو جائیں. آپ پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. تو کس سے مقابلہ ہوگا مولا کا؟ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش بیٹا. آپ لوگوں کو بھی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو آتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ خاموش رہیں. اگر آپ کو آتا ہے، صحیح آتا ہے، غلط آتا ہے، جو بھی ہے آپ اس کو بولیں، جواب دیں. کیونکہ یہ آپ ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو آپ ہمت کر کے جواب دیا کریں. شاباش. آؤ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آج کے لیے جو انعام ہے اس کی طرف آئے گا. آپ کے اس سوال کے جواب دینے کا ابھی اور بھی لگتا ہے انعام آپ کو ملیں گے. بیٹھے. شاباش. آدھی کی حوصلہ افزائی کے لیے صلوات. کوفے کے گرد و نواح میں دو اور بھی سپاہ موجود ہوں گی. کوفے کے گرد و نواح میں جو امام کا ساتھ دیں، جو امام کی نصرت کے لیے، مدد کے لیے وہاں پر موجود ہوگی، امام کے لشکر کا حصہ بن جائیں گی. ان دو سپاہوں کے سپاہ سالاروں کا نام کیا ہوگا جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ جی شاہ صاحب پتا ہے آپ کو؟ ایک ایران سے چلا ہے اور ایک عرب کے ساتھ ایک جگہ ہے یمن، وہاں سے چلے ہیں. تو دو سپاہ سالار ہیں. جی علی بس. یمانی اور سید فرسانی. بر محمد والے محمد صلی اللہ ادھر آؤ نا. ایک یمانی اور دوسرا سید فرسانی. بر محمد والے محمد صلی اللہ. یہ علی بس کا نام ہے. ابھی سوال ختم نہیں ہوئی. ایک دو سوال اور ہے، باقی ان دونوں نے جواب نہیں دینا ہے. میں نے صرف کو کھڑا کرنا ہے. آپ میں سے کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ جو سید خراسانی ہے، اس کا لشکر جو ایران سے چلا تھا، اس لشکر کا سربراہ کون ہے اور کمانڈر، فوجی سربراہ؟ کھڑے تھے. پر محمد والے محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. نام پہلے بتاؤ اپنا، اونچی بولو. سید غلام رضا شاہ صاحب. کیا نام بتایا آپ نے سپاہ سالار کا؟ شعیب بن صالح. پر محمد والے محمد صلی اللہ. امام کی جو سپاہ ہے، پہلی سپاہ جو ہے وہ 313 کی ہے، پہلی فوج. اور اس کے بعد جب آپ لشکر تیار کر کے نکلیں گے تو اس کی تعداد بڑھ جائے گی. تو پہلا لشکر جو امام لے کر نکلیں گے اس کی تعداد میں 3 بتاتا ہوں. ان 3 میں سے آپ نے ایک بتا دی. 8,000، 10,000، 12,000. اپنا پہلے بسم اللہ پڑھو. اپنا نام پہلے پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن رضا نے بتایا ہے کہ اس لشکر کی تعداد نہ 8 ہوگی نہ 12 ہوگی، 10,000 ہوگی. پر محمد والے محمد صلی اللہ. شاباش. اب دیکھیں نا یہ 10,000 کا جو فگر ہے، جو تعداد ہے، یہ بڑی خوبصورت تعداد ہے. 10 کے حصے سے کبھی وقت ملا تو آپ کو بتائیں گے. تو امام کا جو پہلا لشکر، اس کا 10,000 کا مطلب یہ نہیں کہ 10,000 ہی رہیں گے. پھر جیسے جیسے مولا کے قدم بڑھتے چلے جائیں گے، یہ لوگ تعداد میں بھی بڑھتے چلے جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں جب مولا کی حکومت ہو جائے گی، پھر تو آپ کی لشکر کروڑوں کے حساب سے، کوئی 1-2 کروڑ نہیں، نہ جانے کتنے کروڑ مولا کا لشکر ہوگا.
جو اس دنیا میں امن قائم کر دے گا. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی پیسے اور پڑھے سوال اور پوچھے کہ کبھی جو باقی بچے ہیں نا، یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آ رہا ہے، مجھے ان کی شکلوں سے نظر آ رہا ہے کہ ان کو بھی آتا ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا حوصلہ بہتر پیدا کرنا پڑے گا. پیچھے سے پوچھو تھوڑا سا سوال، اس سے پہلے جو پڑھائے ہوئے چیز پوچھو. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے زمانے کے امام اس دنیا میں تشریف لائے تھے جب ان کا ظاہری طور پر ظہور پیدائش ہوئی تھی تو وہ کون سے شہر میں ہوئی تھی؟ 3 نام دوں گا، آپ نے تینوں میں سے ایک بتانا ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کا. ایک نام ہے سامرا، ایک نام ہے بغداد، اور ایک نام ہے قم. سامرا، بغداد اور قم. مجھے بولو. سامرا، قم یا بغداد؟ سامرا. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش، ویری. یہ پرانی دیکھیں نا، اس کو پرانا یاد تھا. یہ آج سے تقریباً 6-7 مہینے پہلے پڑھائی ہوئی چیز ہے جو بچے کو یاد ہے. کیا نام تھا اپنا؟ محمد طیب رضا کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے صلوات. شاباش بیٹا، لوگوں میں مجھے قوم کا بڑا اچھا مستقبل نظر آ رہا ہے. تو جس شہر میں امام تشریف لے کر آئے تھے اس دنیا میں ظاہری طور پر سامنے، اور مولانا امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کے والد اور بیوی نرجس سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ. اب ایک تھوڑا سا ذرا مشکل سوال ہے، شاید آپ لوگوں کو آتا ہوگا. آپ جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، اس کی گواہی کہ آپ دنیا میں تشریف لے آئے، ویسے تو آپ کو پتہ نہیں امام کی آمد کو چھپایا گیا تھا، اس کی گواہی صرف ایک ہی شخصیت نے دی ہے ان دونوں اماموں کے علاوہ، یعنی بیوی نرجس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امام حسن عسکری علیہ السلام، امام زمانہ خود انہوں نے بتایا ایک شخصیت ہے جس کی گواہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جس کی نام سے انہوں نے بتایا کہ میں نے خود دیکھا، اور پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا. ایک خاتون ہیں، ان خاتون کا مقام اور رتبہ بڑا بلند ہے. مجھے کوئی ان کا نام اور امام کے ساتھ یعنی امام حسن عسکری کے ساتھ ان کا رشتہ بتائے گا آپ سے؟ ان خاتون کا کیا نام تھا بچوں میں سے، اور وہ مولانا امام حسن عسکری علیہ السلام کی کیا لگتے ہیں؟ کھڑے ہو کے بتاؤ. پھپھو. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش، کھڑے ہو کے، کھڑے ہو. اور ان کا نام کیا تھا؟ دماغ تھوڑا سا لڑاؤ آ جائے گا. یاد ہے سے بنتا ہے، جو حکیم والی ہے ہوتی ہے نا، حکیمہ سلام اللہ علیہ سلام. آپ کو پہلے ایک مل چکا ہے، اس لیے آدھا جواب دیا آپ نے، آدھا بیٹھ گیا. بات نہیں کریں. ایک سوال آخر ہے، تو اس کے بعد ہم اپنا سبق پڑھیں گے. ویسے مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو آپ جو سن رہے ہیں یہ آپ لکھتے بھی ہیں نا؟ تو جب میں چلو سوال مشکل پیچھے والا پوچھ لیتا ہوں تو اس وقت بے شک رجسٹر اپنا پچھلا کھول لیا کرے جب پیچھے سے پوچھ. اب میرے درمیان میں سے درمیان میں نے بات بتائی تھی، وہ دیکھتا ہوں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی یادداشت کیسی ہے. میں نے بتایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہوں گے اور صحابیات بھی ہوں گے. کچھ تو وہ ہوں گے جو جن 313 میں 50 پہلی جن کو اس حاضر دنیا کی ہوں گی، کچھ کو اٹھائیں گے مولا. ایک ایسی صحابیاں ہیں کہ جن کو مولا اٹھائیں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ سے بھی تعلق رکھتی ہیں، وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی زندگی ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ بھی گزری اور علی کے ساتھ بھی گزری. اور آپ کے پیارے پیغمبر اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا ساتھ انہوں نے بہت مشکل میں دیا. اس خاتون کو بھی مولا اٹھائیں گے. وہ خاتون کون ہے؟ جو جن 11
خواتین کا نام یا 13 خواتین کا نام حدیث میں ہے. ایک خاتون ایسی بھی ہے جو رسول خدا کے ساتھ بھی رہی, انہوں نے رسول خدا کی بڑی خدمت کی, احسان کیا اہل بیت پر, اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی رہی, ان کی بڑی خدمت کی, اور ان پر بھی مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا جب کسی نے نہیں دیا تھا. جی ہاتھ کھڑے کرنا جن کو آتا ہے سارے بچے. بر محمد والے محمد صلی اللہ. آپ بتائیں گے کیا آپ بتا رہے ہیں, کون ہے وہ؟ پہلے اپنا تعارف کروائیں. میرا نام محمد شہزاد ہے اور اس کا نام ہے احمد. سلام اللہ علیہ صلوات. احمد سلام اللہ علیہ نے جو اہل بیت کا ساتھ دیا ہے, اور جو اہل بیت کی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے احسان کیا ہے, مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے, تو وہ کوئی یاد ہے آپ کو وقت کیا واقعہ ہوا, کیا آپ نے مہربانی کی؟ بیٹھے آپ دوسرے بچے سے پوچھتے ہیں, آپ سے پوچھا آپ نے. احمد سلام اللہ علیہ نے, میں نے کہا کہ بی بی فاطمہ کا بھی بہت مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا, اور رسول خدا کا بھی بہت مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا, تو دونوں میں سے کسی ایک کا بتائیں کیا ہے میں نے کیا تھا. ہاں تمہیں آتا ہے بتاؤ. حضرت محمد کو کندھوں پر اٹھا کے لے کے جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا, اور حضرت فاطمہ کی انہوں نے گواہی دی تھی. بر محمد والے محمد صلی اللہ. اہل عباس نے بتایا ہے کہ وہ برکہ ایمن اٹھا کر لے کر گئی تھی کندھوں پر, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 6 سال کے تھے, جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا, اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق میں انہوں نے گواہی دی تھی, جب مرد گواہی نہیں دے رہے تھے باغ فتح کے معاملے میں. پر محمد والے محمد صلی اللہ. شاباش, آپ خوشی ہوتی ہے بیٹا آپ لوگوں کو, اور آپ کی بھی قبلہ ہمت کی داد دینی پڑتی ہے, اور اچھا تیار کروا رہے ہیں بچوں کو. جی نہیں, سب کو آتا ہے, ان کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ ان سب کو آتا ہے, تو جس کی قسمت میں انعام ہوتا ہے اسے ہی ملتا ہے. جی بیٹا, کہاں سے ہم نے چھوڑا تھا پچھلی دفعہ کہ میرے زمانے کے امام قائم آل محمد حجت دورہ علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے نکل آئیں گے, اور مکے سے نکلیں گے تو بطرف مدینہ, اور مدینہ میں پہنچیں گے جہاں پر سفیانی ایک دفعہ قتل و غارت گری کر چکا ہوگا, وہاں سے آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے, اور جب آپ کوفہ تشریف لائیں گے تو اس کو فتح فرمائیں گے. تو آج وہ جو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا تو اس کو فتح فرما کے دوبارہ مدینہ تشریف لے کے آئیں گے. اس فتح کے تناظر میں جو احادیث ہے اور واقعات ہیں وہ میں نے مختصراً آپ کو بتانے ہیں. اس کے بعد دنیا کی فتح شروع ہونی ہے, یعنی کوفہ کی فتح کے بعد دنیا کی فتح شروع ہونی ہے. تو مختصر سے واقعات آپ کی یادداشت کے لیے. سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوفہ کا جو شہر ہے, اس شہر میں قبضہ ہو جائے گا سفیانی کا, اور اس کے ساتھ ایک اور شہر ہے جہاں پر شیر خدا علی مرتضیٰ امام برحق مولا امام علی علیہ السلام کی مرکز مبارک ہے, جسے نجف کہتے ہیں. یہ جڑواں شہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ. آپ لوگوں کو تھوڑا سا یاد ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ نقشہ بنا کے آپ کو بتایا تھا, آپ کا لشکر مبارک کو سب سے پہلے جو ملے گا, ملاپ کرے گا, وہ یمانی ہوگا جو وہاں پر موجود ہوگا, اور اس کی ہلکی پھلکی جنگ کوفے میں موجود سفیانی کے لشکر سے جاری ہوگی. جب یہ حالات ہوگی نا, سفیانی کا دارالحکومت ہے شام, وہ رہتا ہے شام میں, وہاں اس کا دارالحکومت ہے. جب اسے یہ پتا چل جائے گا نا کہ کوفے کے گرد و نواح میں کوفے پہ میرے قبضہ کو چھڑانے کے لیے شیعہ لڑ رہے ہیں اور شدت کی لڑائی جاری ہے, ایران سے لشکر جو ہے وہ آگے ہے وہ بھی, اور یمانی کا لشکر بھی چل رہا ہے, اور میرا لشکر
وادی بیدا میں 10,000 کا لشکر ڈوب گیا ہے، خسف ہو گیا ہے، وادی دھس کے زمین میں، اور وہ اس میں دھس گیا ہے میرا 10,000 کا لشکر، یہ وہاں سے چلے گا اور یہ کوفے میں آ جائے گا۔ اب کوفے میں سفیانی اس وقت موجود ہوگا، کوفے کے گرد و نواح میں نجف اور اس طرح کے اور شہر جو کوفے کے گرد ہیں علاقے، وہاں پر اسلام کی یعنی شیعوں کی طاقتور فوجیں اس انتظار میں ہوں گی کہ امام تشریف لے کے آئے تو ہم کوفے کے اندر جائیں، حالانکہ لڑائی جاری ہوگی۔ امام تشریف لے آئے، امام جب تشریف لے کے آئیں گے تو امام کا قیام نجف میں ہوگا، جو کہ کوفے کے بالکل قریب ایک جگہ ہے۔ اس جگہ میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جسے وادی سلام کہتے ہیں، وادی سلام، سلامتی کی وہ ویلی جس کو مولا علی علیہ السلام، مولا متقین علی علیہ السلام نے جب آپ نجف میں تشریف لائے تھے اپنے دور اقتدار میں، تو جو اپنی جیب میں اپنی ذات کی جو پیسے کمائی تھے نا اس کو خریدا تھا، اس جگہ کو، بہت بڑی جگہ خرید کے وقف کر دیا تھا میرے اور آپ کے لیے، جہان کے مومنین کے لیے مولا نے وقف فرما دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اگر ہم دفن ہوں تو یا کربلا میں دفن ہو یا وادی سلام میں دفن ہو، کیونکہ وہاں سے مولا نے نہ صرف آپ کے زمانے کے امام کی مدد کے لیے فوجیوں نے اٹھنا ہے، بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آنا ہے، وہ بات میں بتانا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وادی سلام میں جو نجف کے قریب ہے، روایت یہ ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ 70,000 صدیقین، 70,000 صدیقین کو اٹھائیں گے مولا قبروں سے، 70,000 سچوں۔ اصل میں یہ لفظ نجف کے لیے استعمال نہیں ہوا، لفظ روایت میں یہ ہے کہ پشت کوفہ سے ہمارا بیٹا کوفے کے پیچھے سے 70,000 سچوں کو اٹھائے گا جو آپ کی سپاہ میں فوج میں شامل ہوں گے۔ تو یہ واقعات کی ترتیب یہ سمجھاتی ہے کہ یہ واقعہ جس وقت کوفے کے اوپر قبضے کے معاملات چل رہے ہوں گے تو اس وقت مولا ان لوگوں کو جو انتظار میں ہیں قبروں میں، وہاں مدفون ہے وادی السلام میں، بڑے انبیاء بھی ہیں، اصحاب ہیں، معصومین علیہ السلام کے صحاب ہیں جو وہاں دفن ہیں، بہت مومن بڑے لیول کی شیعہ۔ اس قبرستان میں امام زمانہ کا ایک مقام بھی ہے جہاں پر امام زمانہ تشریف لے کر آتے ہیں اور امام زمانہ وہاں کھڑے ہو کے ان سے کتاب فرماتے ہیں، اور وہ امام سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ظہور لے آئے، آپ اللہ سے اذن لیں تو ہم آپ کے ساتھ اٹھیں گے۔ تو میں بھی ممکن ہے کہ جس وقت امام پہلی دفعہ کوفے میں تشریف لے کر آئیں گے تو ان 70,000 سچوں کو پشت کوفہ سے جو اٹھانا ہے وہ نجف میں جب آپ موجود ہوں گے، کیونکہ جو وادی سلام ہے یہ پشت کوفہ ہی بنتی ہے مسجد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تو اس علاقے سے 70,000 لوگوں کو اٹھا کے قبروں سے، جو کہ اس انتظار میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے کہ مولا تشریف لے کے آئیں گے۔ اسی لیے تو بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ مومن کہیں بھی دنیا میں چلا جائے، کہیں بھی، شیخوپورہ میں، لاہور میں، بھکر میں، کسی جگہ پر، انڈیا میں، امریکہ میں، مومن کہیں بھی مر جائے دفن وہاں ہوگا، لیکن جب اسے اٹھایا جائے گا تو وادی سلام سے اٹھایا جائے گا۔ تو جب شیعہ جاتے ہیں نا مومنین وہاں وادی سلام میں، تو وہاں اپنے نام کی لکیر کھینچ کے آتے ہیں، یعنی قبر کا نشاندہی کرتے ہیں۔ تو بڑی سعادت ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے جو وہاں تشریف لے کے جاتے ہیں، تو امام کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے انگلی سے کسی چیز سے زمین پر لائن کھینچتے ہیں اس قبرستان میں کھڑے ہو کر کہ یہ جگہ جو ہے مولا یہ اللہ کرے یہ میری، جو اپنی قبر کی نشاندہی کرتے جا رہا ہے۔ یقیناً خدا قبول کرتا ہے، اور قبول کرتا ہے تو وہاں سے اٹھائے گا۔ تو جن کے دل میں اس پٹی کا عشق ہے انہیں وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ اب مولا کوفے کو گھیر لیں گے، کوفہ چاروں طرف سے امام کی فوج کے قبضے میں ہوگا، لیکن درمیان میں سفیانی
اور جدید ترین اسلحے سے لیس اس کی ساری سپاہ ایک دن شاید شوال کا یا کسی مہینے کا دن بتایا جاتا ہے، اس کی سپاہ باہر نکل آئے امام کی سپاہ سے لڑنے کے لیے لیکن امام باہر تشریف لے کے آئیں گے سپاہ کے درمیان اور اعلان فرمائیں گے بابا کے دوہل پوری ہواؤں میں اس کی آواز پہنچے گی کہ میں ابو سفیان کی اولاد کے اس شخص کو کہتا ہوں کہ میرے پاس آئے، مجھ سے مذاکرات کریں۔ سفیانی کو مذاکرات کی دعوت دیں گے مولا پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سفیانی کو مذاکرات کی دعوت دیں گے، آؤ۔ سفیانی اپنے پورے ایک طائفے کے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ کسی وقت شام کے کسی وقت میں امام کے پاس درمیانی کسی مخصوص مقام پر حاضر ہوگا۔ اچھا جیسے ہی وہ حاضر ہوگا امام کی اسے نظریں چار ہوگی تو اس کی روح کانپ جائے اور وہ گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہو، بولا نہیں ہے۔ امام کو وہ امام سے حکم دیں گے کہ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں خدا کا خلیفہ ہوں؟ کیا تو نہیں سمجھتا کہ محمد مصطفیٰ کے وراثت کا حقدار میں؟ آپ کہتے رہیں گے وہ ہاں کرتا رہے گا، تو امام کہیں گے یہ لے میرا ہاتھ اور اس پر بیعت کر۔ اب وہ اپنے طائفے کے ساتھ آیا ہوگا، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، لشکر اس کا پیچھے انتظار کر رہا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرے۔ اور جو قرآن کی آیت ہے نا تو مان لینے کے بعد پلٹ جاتے ہیں، تو معصوم فرماتے ہیں یہ آیت اس کے لیے بیعت کرے گا، اقرار کر کے واپس چلا جائے گا اور اپنے لشکر کو کہے گا ہم نے جنگ نہیں لڑی، واپس چلے کوفے میں واپس چلے جائیں گے۔ اپنے اس کے لوگ اس سے پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو جنگ لڑنے جا رہے تھے، انہوں نے نہیں میں بیعت کر رہا ہے، میں امام مہدی کی ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، میں نے ان کو مان لیا ہے۔ وہ اس کے در میں ہو جائے گا، ایک مباحثہ ہوگا۔ اب وہ جو رات کے وقت یہ مباحثہ چل رہا ہوگا تو اس کی شیطانیت اور وہ جو خون ہے اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا اہل بیت کی دشمنی کا وہ پھر سے جوش مارے گا اور صبح اپنے لشکر کو اعلان کرے گا کہ نہیں آج ہم لڑیں گے۔ تو نیکسٹ ڈے وہ اپنا پورا لشکر لے کر پھر باہر نکلے گا اور ایک شدید جنگ شروع ہو جائے گی۔ امام کا لشکر بھی سامنے ہوگا اور جو امام کے لشکر کی سپہ سالاری ہے وہ شہید بن سہل جو سید خراسانی کے سپہ سالار ہیں، اس وقت وہ امام کے لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اور یمانی جو کہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے یمن سے چل کے نکلا ہے۔ تو یہ جنگ جاری ہوگی، یہ لڑ رہے ہوں گے اور یہ بڑی گھمسان کی جنگ ہوگی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اتنے لوگ شہید اور مریں گے اس جنگ میں کہ میدان کے میدان ہٹ جائیں گے، اور یہ تلواروں کی لڑائی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ جو ہم آج بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ امام تشریف لے کے آئیں گے اور تلواروں کی لڑائی ہوگی اور تیر چلیں گے، نہیں، جدید دنیا کے جدید اسلحے سمیت لڑائی جو کہ آج کی دنیا میں رائج ہے۔ امام کی فوج کے پاس بھی اسلحہ ہوگا اور اس کی فوج کے پاس بھی یہ اسلحہ ہوگا، یہ لڑائی جاری رہے گی کچھ دن۔ بالآخر امام کی فوج کوفے کی گلیوں میں داخل ہو جائے، اور جب کوفے کی گلیوں میں داخل ہوگی تو جو یہ لوگ ہیں سفیانی کی فوج کے، یہ چھپے کے پناہ لیں گے ہر گھر میں، گھروں کے دروازے بند کر دیں گے۔ اس میں امام کی فوج میں جب شامل ہوگی تو جس طرح ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج مکہ میں داخل ہوئی تھی، بینے ہی اسی انداز میں فتح کا علم لوایا حق جو مولا نے کھولا ہوگا، جو بدر کے فرشتے جس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں وہ علم آگے آگے ہوگا اور مولا اس کے پیچھے پیچھے قدم بقدم شان کے ساتھ، جس شان کے ساتھ محمد مصطفیٰ مکے میں داخل ہوئے تھے اسی شان کے ساتھ مولا